سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار بے قصاں، سید الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کے بعد مولا کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ تو کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، یہ ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ کی 27 رجب المرجب کو ہمارے پیارے آقا احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ اسی حوالے سے تھوڑا سا ہم سنیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے معراج کی حکمتیں، یعنی معراج حضور نبی کریم علیہ السلام کو کرائی کس وجہ سے گئی، آخر اس کے اندر حکمتیں کون سی تھی کہ جو معراج کرائی گئی۔ تو آج انشاءاللہ اسی حوالے سے سنیں گے۔ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں کہ ہمارے سینوں کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کا عشق ہے، کہ اس محبوب سے ہم والہانہ محبت کرتے ہیں، جو محبوب ساری کائنات کا آقا ہے، جو امام الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے، ہم تو اس محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے کیسے محبت کی ہے؟ وہ تو جو حضور فرما دیتے تھے وہ کہتے تھے ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے۔ اسی سفر معراج کو دیکھ لیجئے، صدیق اکبر نے، ابو جہل نے جب جا کر یہ بتایا کہ حضور علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں، تو صدیق اکبر نے کہا کہ اگر حضور نے فرمایا تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے۔ تو معراج کرانے کے اندر حکمتیں کون سی تھی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جو معراج ہوئی، اس کی علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ایک رات حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے حضور علیہ السلام کی امت، یعنی جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے یعنی اس امت کے گناہ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ہمارے گناہ گئے، ہمارے گناہ کوئی تھوڑے تو نہیں ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، ڈاکے ہم ڈالتے ہیں، چوریاں ہم کرتے ہیں، شراب ہے تو ہم پیتے ہیں، جوئے ہیں تو ہم کھیلتے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو اس امت کے اندر نہیں پایا جاتا؟ بظاہر تو ہم عاشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ساری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو حضور علیہ السلام غمزدہ ہو گئے کہ میری امت کے اتنے زیادہ گناہ۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے
کہ چہرے کے اوپر جب غم کے آثار آئے تو حضور علیہ السلام کے غم کے آثار آتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب کے چہرے پہ غم آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل اور جا کر میرے محبوب کو یہ معجزہ سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے لیے بلا رہا ہے۔ تو جس وقت جبریل یہ معجزہ لے کر آئے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں تجھے بلاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلیں۔ تو یعنی ایک یہ حکمت تھی کہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے اس امت کے گناہ پیش ہوئے تو حضور علیہ السلام غمگین ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پہ بلا کے حضور علیہ السلام کو جہنم دکھائی، جہنم کا نظارہ کرایا کہ یہ دیکھو جہنم ہے، اس کے اندر فلاں بندہ بھی آئے گا، فلاں بندہ بھی آئے گا، جو گناہ گار ہوں گے، جو ان کے عذابات ہوں گے، تو وہ ساری اس بات کے متعلق بتایا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت بھی دکھائی، اپنی جنت بھی دکھائی، اور فرمایا اے محبوب اب دیکھ تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا تیرے رب کی رحمت زیادہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب غمگین ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کا غم دور کرنے کے لیے معراج پہ بلوایا کہ پریشان نہ ہو امت کے بارے میں، تیری امت کے جتنے گناہ ہیں ان سے بڑھ کر کئی درجے میری رحمت ہے۔ تو معراج کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے۔ تو سامعین کرام آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو محبوب اپنی امت کے لیے اتنا روتا ہے، غمگین ہوتے ہیں، آج کیا وہ عاشق مصطفیٰ، محب رسول، محبت کا دعویٰ کرنے والا، کیا اس کے چہرے کے اوپر بھی کبھی غم کے آثار نظر آئے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر حضور علیہ السلام نے قبر کے اندر سوال کر دیا کہ داڑھی کیوں کٹوائی تھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، زنا کرتا ہے۔ اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میں تو تمہارے لیے غاروں کے اندر جا کر بھی روتا رہا، مزاروں کے اندر بھی روتا رہا، قیامت کا دن ہوگا جس دن ہر طرف افراتفری ہوگی، آہو بقا ہوگی، لوگ غم زدہ ہوں گے، ہر وقت اس وقت آواز یہی آئے گی نفسا نفسی، ہے میری جان، ہے میری جان۔ لیکن اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہوں گے امتی امتی، اے میرے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ تو وہ محبوب اپنی امت سے اتنی محبت کرتا ہے تو امت کو بھی چاہیے کہ اپنے محبوب سے محبت کرے نا۔ آج ہمارا دعویٰ ہے لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ تو علماء نے ایک حکمت معراج کی یہی لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو غم تھا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو معراج کرائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک حکمت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تو زمین اور آسمان کے درمیان مناظرہ ہو گیا۔ زمین کہتی تھی کہ میں بہتر ہوں، آسمان کہتا تھا کہ میں بہتر ہوں۔ جب مناظرہ ہوا تو زمین نے کہا کہ میں تمہوں سے اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میرے اوپر بہت سارے درخت ہیں، بہت سارے باغات ہیں، میرے اوپر پھول ہیں، مجھے تو مختلف چیزوں سے سجایا گیا ہے، اس لیے میں تم سے بہتر ہوں۔ تو آگے سے آسمان نے جواب دیا اچھا تیرے اوپر باغات ہیں، سبزے ہیں، تجھے پھولوں سے سجایا گیا ہے، تو مجھے بھی رب نے ایسے نہیں چھوڑا، میرے اوپر بھی چاند ہیں، سورج ہے، ستارے ہیں، جب رات چھائی ہوتی ہے ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے تو تارے جو ہوتے ہیں اس وقت کمکما رہے ہوتے ہیں تو لوگ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ 14ویں رات کی آتی ہے، جب 14ویں کی رات آتی ہے تو اس وقت چاند عروج پر ہوتے ہیں،
تو جو مومنین ہوتے ہیں ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں چاند کو. سورج جو ہے اس کے ذریعے سے لوگ کام کرتے ہیں، انہیں سب چیز نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چاند، سورج، ستاروں کے ذریعے زینت بخشی ہے، لہذا تم اور میں برابر ہو گئے. تو آگے سے پھر زمین کہتی ہے اچھا تو میں تجھ سے پھر بھی افضل ہوں. آسمان پوچھتا ہے کیسے؟ تو آگے سے یہی جواب دیتی ہے کہ میں اس لیے افضل ہوں کہ میرے اوپر خانہ کعبہ شریف ہے، جس کا طواف انبیاء کرتے ہیں، شہداء کرتے ہیں، صلحاء کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، سارے نیک لوگ اس کا طواف کرتے ہیں. تو آسمان نے آگے سے جواب دیا اچھا میرے اوپر بھی بیت المعمور ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. تو زمین نے کہا میں تجھ سے پھر بھی افضل ہوں کیونکہ میرے اوپر انبیاء رہتے ہیں. تو اس نے آگے سے جواب دیا چلو تیرے اوپر انبیاء رہتے تو میرے اوپر بھی جنت ہے جس کے اندر انبیاء نے آنا ہے. تو پھر زمین نے آخری مرتبہ جو جواب دیا اس کا جواب آسمان کے پاس نہیں تھا. زمین نے کہا میں مانتی ہوں تیرے اوپر چاند، سورج، ستارے ہیں، بیت المعمور ہے، جنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھ میرے اوپر اللہ کے حبیب رہتے ہیں، احمد مجتبی رہتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ رہتے ہیں. تو جب زمین نے یہ جواب دیا تو آسمان اس وقت خاموش ہو گیا کہ واقعی میرے اوپر تو حبیب کبریا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حبیب نہیں ہے. تو آسمان نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا میرے مالک ایک مرتبہ تو اس محبوب کو بھیج دے تاکہ میں زمین کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی دعا کو قبول کیا، محبوب کو آسمانوں پہ بلایا، معراج کرائی، اور آسمان جو تھا اس کو بھی خوش کر دیا کہ دعائیں مانگتا تھا آج میرا محبوب آ گیا ہے. تو سامعین مکرم، حضور نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرانے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہے فرشتوں میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ جو خلیفہ بنانے جا رہے ہو وہ تو زمین کے اوپر خون ریزی کریں گے، وہ زمین کے اوپر فساد برپا کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جو مجھے پتا ہے تمہیں پتا نہیں، تم تو خون ریزی کو دیکھ رہے ہو، فساد کو دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو میں خلیفہ بناؤں گا اسی کی آل میں سے آئے گا جو میرا محبوب ہوگا، احمد مجتبی ہوگا. تم فساد کو دیکھتے ہو، میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. تو سامعین کرم دیکھیے حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی ہے، کتنا مقام عطا فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام سے سچا عشق عطا فرمائے. اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو رات کے اندر معراج کیوں ہوئی؟ معراج تو ہوئی ہے، دن کو بھی ہو سکتی تھی، لیکن رات کے اندر حضور علیہ السلام کو معراج کیوں ہوئی؟ اس کی بھی علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں. ایک حکمت جو ہے وہ یہ لکھی ہے کہ رات کے اندر معراج اس لیے ہوئی کہ صدیق اور زندیق کے اندر فرق ہو سکے. دن کے اندر معراج ہوتی تو اس وقت لوگ دیکھتے کہ براق آ رہا ہے، حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، معراج کے لیے جا رہے ہیں، سب لوگ دیکھ لیتے. تو پھر یہ پتہ کیسے چلتا کہ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے، حضور سے محبت کون کرتا ہے اور بغض کون رکھتا ہے. رات کو جب حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی تو صبح آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں. اس وقت حضور علیہ السلام اس کیفیت میں بیٹھے جیسے کچھ سوچ رہے ہوں. تو ابو جہل جو تھا وہ مسجد نبوی میں آیا اور آ کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو کچھ آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ سوچ رہے ہیں. تو اس وقت اس نے آ کر طنزیہ طور پر کہا اے محمد عربی یہ بتاؤ کہ آج نیا پلان کیا سوچ رہے ہو، یا آج کون سی بات سوچ رہے ہو؟
تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو جہل، اگر پوچھتا ہے تو پھر سن، میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، پھر پہلے آسمان تک، دوسرے تک، حتیٰ کہ ساتواں آسمانوں تک ان کی سیر کی، اس کے بعد لا مکان تک مجھے سیر کرائی گئی، مجھے معراج کرائی گئی۔ تو جب ابو جہل نے یہ سنا نا، اس نے کہا کہ آج بات ہاتھ آئی ہے، لوگوں کو جا کر میں کہوں گا کہ جس کو تم نبی مانتے ہو، اپنا پیشوا مانتے ہو، وہ تو کہتا ہے کہ ایک رات کے اندر میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، پہلے آسمان کی سیر کی، دوسرے کی تھی، حتیٰ کہ ساتواں آسمان کی بھی سیر کی، سدرۃ المنتہا پار لا مکانوں تک مجھے سیر کرائی گئی، تو آج تو لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اس نے سوچا کہ ابو بکر جو ہے وہ بڑا دعوے کرتا ہے محبت کے، آج پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے صدیق اکبر کے دروازے پہ جاتا ہے، جا کر دستک دیتا ہے۔ جب دستک دی، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا، پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ رات کے اندر کوئی کہے کہ میں نے رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، پھر پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرے پہ گیا، حتیٰ کہ ساتواں آسمان تک میں نے سیر کی، پھر لا مکانوں تک گیا، کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر آگے سے جواب دیتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے ابو جہل نے کہا پھر جس کا محبت کے اندر تم ہر وقت تڑپتے رہتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، وہ محمد عربی تو کہتا ہے کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی، پھر پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لا مکانوں تک سیر کی۔ تو صدیق اکبر نے کہا ہے اے ابو جہل، اگر میرے محبوب نے یہ کہا ہے تو پھر اس میں شک بھی کوئی نہیں، اس نے واقعی سیر کی ہوگی۔ تو پھر وہاں جو لوگ تھے، ابو جہل نے کہا اے صدیق، تم نے ایسے کیسے کہہ دیا ہے، اس نے واقعی سیر کی ہے۔ تو صدیق اکبر آگے سے جواب دیتے ہیں اے ابو جہل، تو اندھا ہے، ہم تو اس سے بھی بڑی باتیں مان چکے، ہم نے تو رب کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہمارے محبوب نے فرمایا کہ رب ایک ہے، ہم مان گئے۔ ہمارے محبوب نے فرمایا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہم مان گئے ہیں۔ ہم نے تو محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اسی کے کہنے پر سب کچھ مانا ہے، ہم تو ایمان بھی اسی کے کہنے پر لے آئے ہیں، تو یہ پوچھتا ہے کہ اس نے سیر کی ہے کہ نہیں کی۔ تو سامعین کرام، حضور علیہ السلام سے عشق ایسے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری رات کے اندر معراج کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حکمت عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ دن کے اندر حضور علیہ السلام کو معراج اس لیے نہیں کرائی گئی کہ جو سورج ہے یہ حضور علیہ السلام کے نور میں سے حصہ لیتا ہے، یعنی خیرات مانگتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے نور کی روشنی سے یہ چمکتا ہے۔ اگر دن کے اندر معراج ہوتی تو جو بھیک مانگتا ہے در مصطفیٰ سے، اگر دن کو حضور علیہ السلام عرش پہ جاتے تو پھر جو سورج تھا اس کی روشنی تو مدھم پڑ جاتی، تو سورج کی روشنی جب مدھم ہوتی تو وہ شرمندہ ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رات کے اندر معراج کرائی تاکہ میرا سورج بھی شرمندہ نہ ہو۔ تو سامعین کرام، ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت و جان کے ساتھ عشق کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام کے سامنے جب امت کے گناہ پیش کیے گئے تو حضور علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ تو جو محبوب دنیا کے اوپر رہ کر بھی ظاہری طور پر وہ ہر وقت اپنی امت کے بارے میں دعائیں مانگتے رہیں کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ قیامت کا دن ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی یہی عرض کریں گے یا اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے، ہماری امت کو جہاں چاہتا ہے تو بھیج دے۔ لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے۔ تو آج ہمیں عملی طور پر عشق مصطفیٰ کا ثبوت دینا ہوگا، ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کے عشق کا ثبوت ظاہری طور پر دینا ہوگا۔ جب کوئی دور سے دیکھے تو کہے واقعی عاشق مصطفیٰ آ رہا ہے،
واقعی حضور سے محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو